ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے جس نے امریکہ کی جنگی صلاحیتوں پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ امریکی فوج نے اپنے ATACMS اور PRSM یعنی پریسیشن اسٹرائک میزائل جو ہیں ان کا تقریباً مکمل طور پر استعمال کر لیا ہے۔ انٹرسیپٹر میزائل وہ ڈیفنس میزائل ہوتے ہیں جو دشمن کے حملہ آور میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان تمام ہتھیاروں کی کمی نے امریکی حکام کو پریشان کر دیا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور بڑی جنگ چھڑ گئی تو کیا امریکہ اس کا مقابلہ کر سکے گا؟ طویل جنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کے پاس بہترین میزائل بنانے کی صلاحیت ہے لیکن ان کی پروڈکشن کی تعداد بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئے 5 ماہ گزر چکے ہیں اور ابھی تک جنگ اور ایک سیز فائر دونوں بیک وقت چل رہے ہیں۔ حملے بھی ہو رہے ہیں اور حملے نہیں بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس دوران ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے جس نے امریکہ کی جنگی صلاحیتوں پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ یہ رپورٹ مشہور خبر رساں ادارے رائٹرز نے 4 اگست کو شائع کی ہے۔ اس رپورٹ میں امریکی فوج کے اندرونی ڈیٹا یعنی اعداد و شمار جاننے والے 3 افراد کے حوالے سے رائٹرز نے بتایا ہے کہ امریکی فوج نے اپنے ATACMS یعنی آرمی ٹیکٹیکل میزائلز اور PRSM یعنی پریسیشن اسٹرائک میزائل جو ہیں ان کا تقریباً مکمل طور پر استعمال کر لیا ہے۔ ان کے سٹاکس تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو ATACMS جو ہے یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا ایک پریسیشن گائیڈڈ میزائل ہے اور PRSM اس کی ایک جدید شکل ہے، ایڈوانس ماڈل ہے۔ تو ان میزائلوں کو زمین پر موجود اہم ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت درست فاصلے تک اور دور تک مار کر سکتے ہیں۔ تو رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے دنیا بھر میں موجود اپنے ٹوماہاک کروز میزائلوں کا تقریباً آدھا سٹاک بھی استعمال کر لیا ہے۔ ٹوماہاک وہ میزائل ہیں جو بحری جہازوں اور آبدوزوں سے یعنی جو سب میرینز ہیں ان سے فائر کیے جاتے ہیں اور زمین پر موجود اہم ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹریٹس اور تھاڈ یعنی ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم کے انٹرسیپٹرز میزائلوں کی یہ تعداد جو ہے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم ہو چکی ہوئی ہے۔ پیٹریٹ نظام جو کہ ایئر ڈیفنس کا ایک اہم اور بڑا بنیادی حصہ ہے جو دشمن کے میزائلوں اور طیاروں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی کافی استعمال ہو چکے ہیں۔ تو تھاڈ جو ہے یہ ایک اعلیٰ سطح کا ڈیفنس سسٹم ہے جو فضا کی بلند ترین سطح پر آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ انٹرسیپٹر میزائل وہ ڈیفنس میزائل ہوتے ہیں جو دشمن کے حملہ آور میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان تمام ہتھیاروں کی کمی نے امریکی حکام کو پریشان کر دیا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور بڑی جنگ چھڑ گئی تو کیا امریکہ اس کا مقابلہ کر سکے گا؟ اور اگر ایران سے مزید جنگ جاری رہتی ہے یا دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر امریکہ کی اس سٹاک کا یا ملٹری انوینٹریز کا یا ان کے پاس جو سٹاکس رہے ہیں اسلحے کے ان پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون نے ان رپورٹس کو غلط قرار دیا جو کہ رائٹرز نے شائع کی اور کہا ہے کہ امریکہ کی جنگی صلاحیتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن رائٹرز کی یہ رپورٹ ڈیفنس ریسرچرز اور ڈیفنس اینالسٹ کی طرف سے کی جانے والی جو ابھی تک کے جو تجزیے ہیں ان کی ایک لمبی سیریز کا ایک تازہ ترین حصہ ہے۔ یعنی رائٹرز کی یہ رپورٹ بالکل کوئی نئی یا چمبا نہیں ہے بلکہ ایسی باتیں اور بھی تحقیقی ادارے یا ریسرچ تھنک ٹینکس کر رہے ہیں۔ تو ان تجزیوں میں بارہا یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا دنیا کی سب سے بڑی فوج کے پاس اتنے جدید ہتھیار موجود ہیں کہ وہ ایک لمبی علاقائی جنگ فوری طور پر دوبارہ سے لڑ سکے، خاص طور پر جب اس نے ابھی امریکی تاریخ کی سب سے زیادہ میزائل استعمال کرنے والی جنگ ختم کی ہو۔ لمبی جنگ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا ریفرنس ہے۔ امریکی جنگی صلاحیتوں پر یہ بحث صرف تعداد تک محدود نہیں کہ تعداد کم ہو گئی، بلکہ اس کا تعلق انڈسٹریل پروڈکشن، سپلائی چین کا انتظام اور میزائل ڈیفنس اور امریکن ملٹری بیسز اور لانگ ٹرم وار پلاننگ یعنی طویل مدتی جنگی منصوبہ بندی جو اس سے بھی ہے۔ تو جدید جنگوں میں درست نشانہ لگانے والے ہتھیار یعنی پریسیشن گائیڈڈ میزائل ایمونیشن جو ہے
اور ایئر میزائل ڈیفنس سسٹمز، یعنی جو انٹرسیپٹرز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے جدید ٹیکنالوجی رکھنے والی فوجوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب انہیں لمبے عرصے تک ہزاروں انٹرسیپٹرز میزائلز اور لمبے فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار استعمال کرنے پڑیں۔ تو رائٹرز کے مطابق یہ اعداد و شمار بڑی حد تک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نامی ایک معروف ریسرچ تھنک ٹینک، جو کہ امریکہ کا بڑا معروف ریسرچ ٹینک ہے، واشنگٹن ڈی سی میں واقع ہے یہ دفر ٹینکس، یہ اس نے بنائی یہ رپورٹ۔ اور یہ تھنک ٹینک جو ہے یہ خارجہ پالیسی پر ریسرچ کرتا ہے اور دفاع پر بھی اپنے جو ہے اعداد و شمار جمع کرتا ہے۔ تو اس ادارے نے پہلے ہی کہا تھا کہ میزائلوں کی کمی امریکہ کی سب سے بڑی کمزوری ہے، خاص طور پر کسی بھی نئی لمبی اور شدید جنگ کی صورت میں۔ تاہم پینٹاگون کے حکام نے رائٹرز کو بتایا کہ امریکہ کے پاس مختلف ہتھیاروں کے بڑے ذخیرے موجود ہیں اور وہ بڑی تیزی سے میزائل خرید رہا ہے اور ان کی پروڈکشن بڑھا رہا ہے۔ اس کے باوجود رائٹرز کی رپورٹ ایک ایسی تشویش کو سامنے لاتی ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے ملٹری ریسرچ تھنک ٹینکس میں زیر بحث رہی ہے۔ یہ تشویش یہ ہے کہ امریکہ کی انڈسٹریل بیس، یعنی جو کہ اس کی انڈسٹریل کیپیسٹی جو ہے، وہ بنیادی طور پر امن کے زمانے کی پیداوار اور چھوٹی فوجی کارروائیوں کے لیے بنائی گئی تھی، نہ کہ لمبی انڈسٹریل سطح کی ایک بڑی جنگ کے لیے جس میں ہزاروں جدید ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ میزائلوں کے سٹاک کی کمی کے بارے میں تشویش اس جنگ سے پہلے بھی تھی، یعنی ایران سے جنگ سے پہلے بھی تھی۔ ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے سے کئی سال پہلے ہی بہت سے امریکی ریسرچ تھنک ٹینکس نے یہ خبردار کیا تھا کہ امریکی سٹاکس طاقتور دشمنوں کے خلاف لمبی جنگ کے لیے کافی نہیں ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے بارہا کہا ہے ماضی میں کہ بحر الکاہل کے مغربی علاقے میں ممکنہ جو جنگیں ہیں، یعنی جو ان کی جو کمپیوٹر سیمولیشن جو ہے جو بنائی گئی تھی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ لمبے فاصلے تک مار کرنے والی جدید میزائل تیزی سے ختم ہو جائیں گے۔ رینڈ کارپوریشن اور سینٹر فار اے نیو امریکن سیکیورٹی اور ہڈسن انسٹیٹیوٹ نے بھی، یہ امریکہ کے بڑے معتبر قسم کے دائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ڈیفنس تھنک ٹینکس ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کی تشویش ظاہر کرتے رہے ہیں۔ ان تمام اداروں نے امریکی صنعت کی لمٹس کو بتایا ہے۔ ان ریسرچز کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اگرچہ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ سپیریورٹی یعنی ہے، لیکن اس کا انڈسٹریل جو مینوفیکچرنگ سسٹم ہے اب کولڈ وار کے زمانے کی طرح کا نہیں رہا ہے۔ سر جنگ وہ دور تھا جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان شدید کشیدگی تھی اور دونوں ممالک بڑے بڑے پیمانے پر ہتھیار بناتے تھے۔ تو سر جنگ ختم ہونے کے بعد یہ بڑی بڑی انڈسٹریل کمپلیکسز کم کر دیے گئے تھے۔ اس کے بجائے جدید میزائلوں کی پیداوار آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی اور ان کی اینول پروکیورمنٹ ریٹ یعنی سالانہ خریداری کی شرح کی جو تھے وہ بڑھتی چلی گئی۔ یعنی پرانے جو ہتھیاروں کا سٹائل تھا کولڈ وار کے، وہ کم ہوتے چلے گئے، اور جدید ہتھیار جو کہ پریسیشن گائیڈڈ میزائل یا سرفیس ٹو سرفیس میزائل وغیرہ جو ہے جو بہت ٹارگٹ پہ جا کے ہٹ کرتے ہیں، وہ ان کو خریدنا زیادہ شروع کر دیا۔ تو اس کا مقصد ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا تھا، نہ کہ جنگ کے وقت کے جو پیداوار ہے اس کو تیزی سے بڑھانا تھا۔ تو ATACMS، PRSM ٹوماہاک اور پیٹریٹ PA-3 جیسی جو میزائل ہیں اور تھاٹ جیسے جو میزائل جو تھے، یہ اسپیشلائزڈ کمپوننٹ ان کے جو تھے، یا ایڈوانس الیکٹرانک ان کی جو تھی، یا راکٹ موٹرز جو تھی، یا ان کے جو انٹیگریٹڈ مینوفیکچرنگ پروسیسز ہوتے جو کئی چیزوں کو ملا کر ایک میزائل کو یا راکٹ کو بہت ہی زبردست بنا دیتے ہیں، تو ان کو بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کی، ان کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو PAC-3 پیٹریٹ سسٹم کا جدید ترین ورژن ہے۔ عام توپوں کے گولوں کے برعکس ان کی پیداوار کو راتوں رات نہیں بڑھایا جا سکتا ہے۔ کئی ریسرچز کے مطابق ایک بڑی جنگ کے بعد ایمونیشن سٹاکس کو بھرنے میں مہینوں نہیں بلکہ سالوں لگ سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ سے پہلے ہی تجزیہ کار 2 اہم جنگوں کا جائزہ لے رہے تھے، یعنی ابھی ایران کے خلاف حملہ بھی نہیں ہوا تھا، جنہوں نے جدید میزائل جنگ کی بہت زیادہ ضروریات کو ظاہر کیا تھا کہ اگر یہ جنگیں ہوتی ہیں تو جدید میزائل کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ پہلی جنگ جس پر ریسرچ ہوئی تھی وہ یوکرین کے لیے امریکی امداد تھی۔ سن 2022 میں واشنگٹن نے یوکرین کو ہزاروں جدید میزائلز، آرٹلری راکٹس اور ہائی مارس ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم اور اس کا گولہ بارود، پیٹریٹ انٹرسیپٹرز، ایئر ڈیفنس سسٹمز فراہم کیے یوکرین کو۔ ہائی مارس ایک تیز رفتار توپ خانہ راکٹ سسٹم ہے
اور بہت سی رپورٹ نے تسلیم کیا ہے کہ ان ہتھیاروں کی منتقلی کے لیے امریکی سٹاکس کو بھرنے کے لیے جو ایکسیلریٹڈ انڈسٹریل پروڈکشن کی ضرورت تھی وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ تو دوسری جنگ جو ہے وہ بحر احمر میں یمن کی انصار اللہ یعنی حوثیوں کے میزائل اور ڈرون حملوں کے خلاف امریکی کارروائی تھی، جو کہ 2024 میں ہوئی تھی۔ تو امریکی نیوی کے جنگی جہازوں نے بار بار ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے اسٹینڈرڈ میزائل انٹرسیپٹرز کا استعمال کیا۔ تو اسٹینڈرڈ میزائلز جو ہیں وہ امریکی بحریہ کا ایک معیاری فضائی دسام یا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ ان میں سے ہر انٹرسیپٹر کی قیمت کئی ملین ڈالرز ہے۔ تو ڈیفنس اینالسٹ نے دیکھا کہ نسبتاً سستے ڈرونز بہت مہنگے دفاعی ہتھیاروں کو استعمال کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، یعنی آپ 15 ہزار کے ڈرونز کو روکنے کے لیے ملینز ڈالرز کے انٹرسیپٹرز استعمال کر رہے ہیں۔ تو بہت سی رپورٹس نے کہا کہ اگر اسی طرح کے حملے بیک وقت کئی جگہوں پر ہوتے ہیں تو یہ ایکسچینج ریشو کسی بھی لمبی جنگ کے لیے بہت بڑے سوالات پیدا کرتا ہے۔ رائٹرز اور دیگر تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ نے انہی خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ جب امریکہ نے 28 فروری کو ایران کے خلاف جنگ شروع کی تھی تو اس کا خیال تھا کہ یہ جنگ محض 1 یا 2 ہفتوں تک چلے گی اور اس کے بعد ایران ڈھہ جائے گا، مگر یہ جنگ توقع کے برعکس طویل ہو گئی اور اب ایران نے آبِ ہرمز پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جسے امریکہ کے لیے واپس حاصل کرنا کافی مشکل ہے۔ تو جدید جنگ میں اکثر جدید ٹیکنالوجی کا غلبہ نظر آتا ہے، جیسے اسٹیلتھ یعنی چھپ کر اڑنے والے طیارے، ہائپرسونک یعنی آواز سے بھی تیز رفتار والے ہتھیار، اور AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ سرویلنس وغیرہ ہے۔ لیکن ان تمام صلاحیتوں کے پیچھے ایک کم نظر آنے والا لیکن بہت اہم فیکٹر ہے، اور وہ ہے انڈسٹریل پروڈکشن۔ ہر روکا گیا بیلسٹک میزائل اپنے سٹاک یعنی ذخیرے سے ایک انٹرسیپٹر کو کم کرتا ہے۔ بیلسٹک میزائلز وہ میزائل ہوتے ہیں جو فضا میں اوپر جاتے ہیں اور پرواز کرتے ہوئے پھر نیچے گرتے ہیں اور یہ ٹارگٹ کو پھر نشانہ بناتے ہیں۔ ہر ٹوماہاک میزائل جو آبدوز یا کسی ڈسٹرائر سے چلایا جاتا ہے وہ برسوں کی مینوفیکچرنگ اور سرمایہ کاری کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر ATACMS یا BRSM میزائل جو ایک ملٹری یونٹ چلاتا ہے اسے پروڈکشن لائنز کے ذریعے مینوفیکچر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو محدود سالانہ صلاحیت کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ ایک دم سے ایک جادو کی چھڑی سے نہیں بن جاتے ہیں، ان کو بنانے کے لیے پوری ایک منصوبہ بندی اور ایک فیکٹریاں چلتی ہیں، اور ان میں کئی سارے کمپوننٹس ہیں جن سے پہلے آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بنانے پڑتے ہیں، پھر ان سارے کمپوننٹس کو جوڑ کر یہ میزائل تیار کیے جاتے ہیں یا ہتھیار تیار کیے جاتے ہیں۔ تو فوجی منصوبہ ساز جو وہ طویل عرصے سے سمجھتے ہیں کہ لمبی جنگیں محض فوجی محاذوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ انڈسٹریل سسٹم کے درمیان مقابلہ ہوتی ہے۔ امریکہ کے پاس شاید دنیا کے سب سے جدید ایک کہہ لیں کہ ڈیفنس انڈسٹری ہے، لیکن جدید ہونے کا مطلب خود بخود تیز اور بڑے پیمانے پر پروڈکشن نہیں ہے۔ پیٹریٹ انٹرسیپٹرز بنانے والی فیکٹریاں فوری طور پر سالانہ پیداوار کو بہت زیادہ نہیں بڑھا سکتی۔ راکٹ موٹرز کی پیداوار سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر امریکی کانگریس کی بہت سی رپورٹس میں آ چکا ہے۔ اسی طرح مائکرو الیکٹرانکس سیکرز یعنی میزائل کو نشانے تک پہنچانے والے ٹولز، وہ کمپوننٹس اور گائیڈنس پیکیجز اور پروپلنٹس، خاص ایندھن، اس کے لیے پیچیدہ سپلائی چینز کی ضرورت ہوتی ہے جو بہت سے کانٹریکٹرز تک پھیلی ہوتی ہے۔ اس میں ایک کانٹریکٹر نہیں ہوتا، اس کانٹریکٹر کے پیچھے ایک چین آف کانٹریکٹرز ہوتی ہے۔ اس لیے ملٹری انوینٹوریز یعنی فوجی ذخائر کئی سالوں کی جمع شدہ پیداوار کی نمائندگی کرتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر ان کا استعمال انہیں صنعت کی جو تبدیلی کی صلاحیت سے کہیں زیادہ تیزی سے کم کر سکتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ پروڈکشن صلاحیت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اتنی زیادہ پروڈکشن صلاحیت آپ 1 یا 2 دنوں میں بڑھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ استعمال کرتے ہیں بہت سارے ایسے اسلحہ جدید قسم کے تو وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو دوبارہ بھرنا ان اسٹاکس کو آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ پیٹریٹ اور تھارڈ انٹرسیپٹرز کی کمی خاص توجہ کی مستحق ہے، کیونکہ دفاعی میزائلوں کا جائزہ حملہ ور میزائلوں سے الگ نہیں لیا جا سکتا، یعنی جو ایئر ڈیفنس سسٹم میں انٹرسیپٹرز استعمال ہوتے ہیں۔ ایران کے پاس مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑے میزائل ذخیروں میں سے ایک ہے، جس میں بیلسٹک میزائلز ہیں، کروز میزائلز ہیں، اور لمبے فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون شامل ہیں۔ کروز میزائل وہ میزائل ہوتے ہیں جو کم اونچائی پر اڑتے ہیں
اور اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے پنکھوں کی مدد سے یعنی پروپیلنٹس کی وجہ سے پرواز کرتے ہیں۔ اور امریکی ملٹری بیسز اور جو ان کی نیول بیسز ہیں اور جو ان کے ریجنل الائز ہیں ان کی حفاظت کے لیے استعمال دفاعی کارروائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حملہ آور کارروائیوں کے برعکس دفاعی نظام اکثر یہ طے نہیں کر سکتے کہ حملہ کب ہوگا اور کس طرح کا ہوگا۔ اس لیے انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخائر 24 گھنٹے دستیاب رہنے چاہیے، تیار رہنے چاہیے۔ بار بار میزائل حملے دفاعی ذخائر پر مسلسل دباؤ ڈالتے رہتے ہیں۔ فوجی تجزیہ کار اکثر میزائل ڈیفنس کو اوفینسو پروڈکشن اور ڈیفینسو ایکسپینڈیچر کے درمیان ایک مقابلہ قرار دیتے ہیں۔ اگر حملہ آور افواج اس سے زیادہ میزائل چلا سکتی ہے جتنا کہ دفاع کرنے والا فریق معاشی طور پر روک سکتا ہے، تو دباؤ آہستہ آہستہ دفاع کرنے والے فریق پر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ کا جائزہ لینے والے کئی تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ یہی ڈائنامکس رائٹرز کی رپورٹ میں ظاہر ہونے والی تشویش کی زیادہ تر وضاحت کرتے ہیں۔ دفاعی ماہرین معاشیات میں ایک بار بار دیکھنے کو ملنے والی بات اسیمیٹری یعنی عدم توازن کو دیکھتے ہیں۔ حملہ کرنے والا ایک ڈرون جس کی قیمت دسیوں ہزار ڈالر ہو سکتی ہے، جبکہ اسے روکنے والا ایک انٹرسیپٹر میزائل جس کی قیمت کئی ملین ڈالر ہو سکتی ہے۔ اگرچہ فائنینشیل کاسٹ خود فوجی افادیت کا تعین نہیں کرتی، لیکن لمبی جنگیں پروکیورمنٹ پلاننگ کو یعنی خریداری جو کرنی ہے اس کو ضرور متاثر کرتی ہے۔ ہر آنے والے خطرے کو روکنا جانیں اور بنیادی ڈھانچہ بچا سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے قیمتی سٹاکس ذخائر استعمال ہو جاتے ہیں۔ جو بھی ہے، اگر حملے کئی مہینوں تک جاری رہیں تو انڈسٹریل ریپلیشمنٹ یعنی ان کو دوبارہ بھرنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ تیزی سے بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ میزائل کا جو دفاع ہے اس کا جائزہ نہ صرف روکنے کی کامیابی یعنی انٹرسیپشن سکسیس کے لحاظ سے لیا جانا چاہیے، بلکہ انوینٹری سسٹینیبلٹی کے لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے۔ یعنی کیا آپ کے پاس ایک میزائل دشمن کا روکنے کے لیے اور ڈرون روکنے کے لیے جو میزائل استعمال کیے وہ تو روک لیا آپ نے، لیکن کتنے عرصے تک روک پائیں گے؟ تو یہ بات نیٹو اور انڈو پیسیفک دونوں علاقوں میں جدید فوجی منصوبہ بندی کا مرکزی حصہ بن چکی ہے۔ نیٹو مغربی ممالک کا ایک دفاعی اتحاد ہے جو کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان آپ سمجھے اٹلانٹک اوشین میں ہے، اور دوسرا ہے انڈو پیسیفک۔ یہ ایک جغرافیائی خطہ ہے جو امریکہ کے مغربی ساحل سے لے کر اور چین تک ہے، جس میں ایشیا اور بحر الکاہل کے ممالک شامل ہیں جو چین کے خلاف تشکیل دیا گیا ہے۔ تو رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ کچھ امریکی حکام نے تشویش ظاہر کی ہے کہ اگر ذخائر کی بحالی سے پہلے کوئی اور بڑی جنگ شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس تشویش کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ فوجی کارروائیاں کرنے سے قاصر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر متوقع ہنگامی صورتحال، جسے اب انفورسین کنٹینجنسی فوجی زبان میں کہا جا سکتا ہے، اس کے لیے کافی ذخائر رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ پھر اس صورت میں نہیں ہوں گے امریکہ کے پاس۔ ماضی میں امریکی دفاعی منصوبہ بندی نے مختلف خطوں میں بیک وقت بحرانوں کا جواب دینے کے لیے امکان کو ذہن میں رکھا ہے۔ اگرچہ سرکاری فورس پلاننگ جو ہے یعنی افواج کی منصوبہ بندی جو ہے اس کے سٹرکچر اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلے ہیں، لیکن جو کیپیبلٹی ہے وہ برقرار رکھنا یا کیپیسٹی جو ہے وہ برقرار رکھنا جو ہے وہ امریکی حکمت عملی کا مرکزی مقصد رہا ہے۔ جدید میزائلوں کے کم ہوتے ذخائر جو ہیں ان کے اثرات کسی ایک وقت میدان سے آگے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ذخائر عارضی کمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ زیادہ گہرے سٹرکچرل چیلنجز کو اس کا انحصار آنے والے سالوں میں انڈسٹریل ایکسپینشن پر ہوگا۔ یعنی یہ دیکھا جائے کہ اگر آپ کے ہتھیار یا میزائلز کم ہو رہے ہیں تو ان کو بڑھانے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ کی مستقبل کی انڈسٹریل ایکسپینشن کے ذریعے دیکھی جا سکے گی کہ کیا آپ کی انڈسٹریل کیپیسٹی ہے، کیا آپ اس کو تیزی سے ریپلینش کر سکیں، ان سٹاکس کو دوبارہ بھر سکیں، تو اس کا انحصار اس بات پر ہوگا۔ اگر درست نشانہ لگانے والے میزائل جدید جنگ کی حملہ آور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں تو ریڈار سسٹم اور انٹیگریٹڈ ایئر میزائل ڈیفنس نیٹ ورکس جو ہیں جو کہ اس ریجن میں موجود ہے وہ اس کا دفاعی اعصابی نظام تشکیل دیتے ہیں۔ ریڈار ایک ایسا آلہ ہے جو ریڈیو لہروں کے ذریعے اشیاء کا پتہ لگاتا ہے۔ پوری جنگ کے دوران امریکہ نے نہ صرف حملہ آور صلاحیتوں پر انحصار کیا یعنی سینسر، بلکہ جو ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے جو سینسر سسٹم ہوتا ہے جو ریڈار کے ذریعے چلتے ہیں اور انٹرسیپٹرز کے
جو آپ سے لکھے ایک وسیع جال پر بھی نثار کیا ہوا ہے، جو کہ مغربی ایشیا میں پھیلا ہوا ہے. یعنی ریڈارز کا پورا ایک نیٹ ورک ہے جو ویسٹ ایشیا میں یعنی خلیجی ریاستوں سے لے کر اور اسرائیل تک پھیلا ہوا ہے، اور امریکہ کے تمام جو ملٹری بیسز ہیں ان کو یہ حفاظت کے لیے لگائے گئے تھے. تو یہ ایسٹس پورے خطے میں تعینات امریکی افواج کی حفاظت کرتے رہے ہیں. یہ ریجنل پارٹنرز کو یقین دلاتے ہیں اور بیلسٹک میزائلوں کو کروز میزائلوں اور جدید ڈرون حملوں کے خلاف ارلی وارننگ فراہم کرتے رہے. تو رائٹرز کی رپورٹ، جس میں اندرونی فوجی اعداد و شمار سے واقف جو ہیں ان نون سورسز جو ہیں جن کا نام نہیں لیا گیا ہے، ان کا حوالہ دیا گیا ہے. تو یہ سورسز بتاتے ہیں کہ ختم ہونے والے انٹرسیپٹر ذخائر کے بارے میں تشویش کا تعلق نہ صرف استعمال ہونے والے میزائلوں کی تعداد سے ہے، بلکہ اس وسیع ڈیفنس آرکیٹیکچر پر پڑھنے والے بوجھ سے بھی ہے. یعنی یہ ریڈار سسٹم جو ہے یہ وہ ارلی وارننگ وغیرہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس جنگ میں بارہا میزائل اور ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں جہاں ریڈار سسٹم مسلسل کام کرتے ہیں، جبکہ انٹرسیپٹر بیٹریز بھی بہت کم وارننگ کے ساتھ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں. تو یہ سارا کا سارا پورا جو سسٹم تھا، یہ جو وہاں کے جو اہلکار ہیں یا سپلائیز ہیں اور جو ڈفرینٹ جو سسٹمز ہیں یا آلات ہیں، ان پر مسلسل دباؤ ڈالتے رہے ہیں، چاہے ان کی روکنے کی شرح بہتری کیوں نہیں تھی. تو پچھلی 2 دہائیوں کے دوران امریکہ نے مشرق وسطی میں دنیا کے سب سے جدید یعنی ریجنل میزائل وارننگ نیٹ ورک میں سے ایک تیار کیا تھا. یہاں پہ مشرق وسطی یا ویسٹ ایشیا جس کو کہتے ہیں، ان میں سے ایک تیار کیا تھا. واشنگٹن ایک ہی ریڈار پر انحصار کرنے کے بجائے آہستہ آہستہ لیئرڈ نیٹ ورک اس نے تشکیل دیا، جو کہ لانگ رینج سرویلنس ریڈارز یہ ان پر مشتمل تھا. تو میزائل دفاعی بیٹریاں، ایئر بورن سینسر، سیٹلائٹس، نیول ویسلز یعنی کہ جو نیول ڈسٹرائرز جو تھے یا ایئر کرافٹ کیریئرز وغیرہ تھے، ان سب کو آپس میں انٹیگریٹ یہ کرتے تھے سارے کے سارے ریڈار سسٹمز. ان میں سب سے اہم حصہ جو تھا وہ ANTPY-2 اور ایکس بینڈ ریڈارز ہیں. تو ایکس بینڈ ریڈار ایک خاص قسم کا ریڈار ہے جو بہت ہی باریک تفصیل دیکھ سکتا ہے. ایک ANTPY-2 جو ہے ایک امریکی فوجی ریڈار کا کوڈ نیم ہے. یہ نظام جو پرواز کے ابتدائی مراحل ہوتے دشمن کے میزائل کے بیلسٹک میزائل ہیں ان کو ٹریک کرنے اور انٹرسیپٹر بیٹریوں کو بہت درست ہدف کی معلومات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو پبلکلی جو بھی نالج ہے اس پر تسلیم شدہ تعیناتیوں میں قطر کے العدید ایئر بیس پر ایک ATNBY-2 ریڈار شامل ہے جو علاقائی میزائل دفاعی نیٹ ورکس میں سے انٹیگریٹڈ رہا ہے. اسرائیل میں بھی ایک ANTBY-2 ریڈار موجود رہا ہے جو طویل عرصے سے میزائل وارننگ اور بیلسٹک میزائل ٹریننگ کی حمایت کرتا رہا ہے. یہ ریڈار سسٹمز العدید میں اور اسرائیل میں ایران نے تباہ کر دیے ہوئے ہیں. بہرحال ان کے علاوہ بھی ایک اضافی موبائل ANTPY-2 سسٹم جو ہے وہ علاقائی بحرانوں کے دوران وقتاً فوقتاً تعینات کیے جاتے ہیں. یہ ریڈار امریکی سینٹکام یعنی سینٹرل کمانڈ، علاقائی ہیڈ کوارٹرز اور اتحادی میزائل دفاعی نظاموں کو آپس میں انٹیگریٹ کرنے کی ایک بہت وسیع کمانڈ اینڈ کنٹرول آرکیٹیکچر کے حصے کے طور پر کام کرتے ہیں. یعنی پورے کے پورے جو سسٹم چل رہے ہیں ڈیفنس کے لیے، ریڈار انفارمیشن لیتا ہے، انفارمیشن لے کے انٹرسیپٹرز کو بھیجتا ہے اور پھر انٹرسیپٹرز چلتے ہیں، یہ انٹیگریٹڈ سسٹم کا یہ حصہ ہے. اور ان میں کئی جگہوں پر اب بلینکس خالی جگہ ہو چکی ہوئی ہیں کیونکہ کئی ریڈارز تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. ANTBY-2 نیٹ ورک کی تکمیل پیٹریٹ بیٹریاں کرتی ہیں اور ANMPQ-65 اور نئے ریڈارز کے جو ورژن سے لیس ہیں یہ بیک وقت کئی ایئر ڈیفنس یا ایئر جو ڈینجرز یا تھریٹس آتی ہیں ان کا پتہ لگانے یا ان کو ٹریک کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. تو ANMPQ-65 پیٹریٹ سسٹم کا ایک ریڈار سسٹم ہے. تو پیٹریٹ نظام خلیجی علاقوں میں تعینات سب سے اہم نچلی سطح کی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی بیلسٹک میزائلز کو روکنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. امریکہ نے تھارڈ بیٹریاں بھی تعینات کی ہیں جن کے انٹرسیپٹرز کو ANTBY-2 ریڈار کے ذریعے ٹرمینل موڈ یعنی آخری مرحلے میں رہنمائی ملتی ہے. تو تھارڈ درمیانی فاصلے کے بیلسٹک میزائلوں کے خلاف ایک اعلیٰ سطحی دفاعی نظام فراہم کرتا ہے اور یہ پیٹریٹ کی تکمیل کرتا ہے، کمپلیمنٹری کام کرتا ہے، نہ کہ اس کی جگہ لیتا ہے. تو امریکی میزائل دفاع کا جو بحری حصہ ہے وہ تیزی سے اہم ہوتا جا رہا ہے. ایجس کامبیٹ سسٹم ڈسٹرائرز سے لیس جو ڈسٹرائر ہیں SBY سیریز
یہ جنگی جہاز کے جو فیزڈ ایرے ریڈار رکھتے ہیں جو طیاروں، بیلسٹک میزائلوں اور کروز میزائلوں کو بہت فاصلے پر ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ایجز ایک امریکی بحری کمپیوٹر سسٹم ہے جو میزائل دفاع کو کنٹرول کرتا ہے، اور فیزڈ ایرے ریڈار جو ہے وہ ایک جدید ریڈار ہے جو بغیر گھومے مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ تو ایس بی وائی ریڈار امریکی بحریہ کا ایک معیاری ریڈار ہے۔ پرانے ایس بی وائی ریڈار بہت سے ایس پی وائی 1 ڈسٹرائرز پر لگے ہوئے ہیں، جبکہ نئے فلائٹ 3 آرلے برگ کلاس کے جو ہے وہ ڈسٹرائرز نمایاں طور پر زیادہ طاقتور ایس بی وائی 6 ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس ریڈار استعمال کرتے ہیں۔ تو آرلی برگ کلاس امریکی بحریہ کے جدید ترین ڈسٹرائر جہازوں کا نام ہے۔ یہ جنگی جہاز بیک وقت کئی کام انجام دیتے ہیں، ریجنل سرویلنس میں حصہ ڈالتے ہیں اور ارلی وارننگ فراہم کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پر بیلسٹک میزائلوں کے خلاف سٹینڈرڈ میزائل انٹرسیپٹرز چلاتے ہیں، اور ٹوماہاک کروز میزائلوں کا استعمال بھی کرتے ہوئے حملہ آور کارروائیوں کی یہ کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوہرا کردار، یعنی ایک قسم کا کہہ لیے کہ جو ڈوئل ایک رول جو ہے ان ڈسٹرائرز کا، یہ ایک آپریشنل ڈائلیما پیدا کرتا ہے جس کی کئی دفاعی تجزیہ کاروں نے نشاندہی کی ہے۔ میزائل دفاعی فرائض پر تعینات ہر ڈسٹرائر کا مطلب ہے کہ ایک جنگی جہاز دوسری جگہ حملہ آور کارروائیوں کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ اسی طرح ڈیفینسو انگیجمنٹ کے دوران چلایا جانے والا ہر سٹینڈرڈ میزائل انٹرسیپٹر جو ہے وہ وسیع تر اسٹریٹجک کنٹینجنسیز کے لیے مطلوبہ ذخائر کو کم کرتا ہے۔ تو علاقائی نگرانی زمینی ریڈار سے آگے بھی پھیلی ہوئی ہے۔ امریکہ معمول کے مطابق E-3 سینٹری ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم یعنی ایویکس طیارے استعمال کرتا ہے، اور تیزی سے E-7 ویج ٹیل صلاحیتوں پر انحصار کرتا ہے، کیونکہ یہ طیارے سروس میں آ رہے ہیں، اور E-3 اور E-7 امریکی فضائی کے ارلی وارننگ طیارے ہیں۔ تو ایئر بورن پلیٹ فارم کم اڑنے والے طیاروں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا پتہ لگاتے ہیں جو زمین کی سطح یا زمین کی گولائی کی وجہ سے زمینی ریڈار سے بچ سکتے ہیں، یعنی کیونکہ اونچی پرواز کر رہے ہوتے لہذا دور سے بھی آنے والے یہ میزائلوں کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو اسپیس بیسڈ انفرا ریڈ سیٹلائٹس ایک اضافی لیئر فراہم کرتے ہیں جو بیلسٹک میزائل لانچ ہونے کے فوراً بعد اس کا پتہ لگا لیتے ہیں، اور یہ یعنی ایک لحاظ سے انفراریڈ خاص قسم کی روشنی ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن اسے خصوصی آلات دیکھ سکتے ہیں۔ سیٹلائٹس، ہوائی سینسر اور بحری ریڈارز اور زمینی جو انسٹالیشنز ہیں وہ مل کر ایک بہت ہی انٹیگریٹڈ وارننگ آرکیٹیکچر تشکیل دیتے ہیں جو ری ایکشن ٹائم کو کم سے کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تاہم تجزیہ کار اکثر نوٹ کرتے ہیں کہ جدید ترین سینسر نیٹ ورک بھی مناسب انٹرسیپٹر ذخائر کا متبادل نہیں بن سکتے ہیں۔ پتہ لگانا کسی حملے کا جبکہ روکنے کے لیے کافی میزائل دستیاب نہ ہوں صرف محدود دفاعی قدر ایک ویلیو فراہم کرتا ہے۔ گلف کوآپریشن کونسل جو ہے اس کی ریاستوں نے پچھلی 2 دہائیوں کے دوران اپنی ایئر ڈیفنس صلاحیتوں کو جدید بنانے میں وسیع اربوں ڈالرز آپ کہہ لیں سرمایہ کاری کی خرچ کیے ہیں۔ سعودی عرب خطے کے سب سے بڑے پیٹریٹ بیڑے میں سے ایک چلاتا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ یہ بیٹریز ہیں پیٹریٹ میزائلز کی، اور اس کے لیے اپنے ڈیفنس اسٹرکچر میں تھارڈ میزائل کو بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ تو اس کے ریڈار نیٹ ورک میں ایک لمبے فاصلے تک نگرانی کرنے والے ریڈار شامل ہیں جو بڑی آبادیوں، تیل کے اسٹرکچر اور فوجی سہولیات کی ضروریات جو ہے ان کی حفاظت کے لیے ایک ذمہ دار کمانڈ سینٹر کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے۔ ایران نے ان کے بھی کئی ریڈارز کو تباہ کیا ہے۔ تو متحدہ عرب امارات بھی یہ پیٹریٹ PAC-3 سسٹم چلاتا ہے، اور تھارڈ کا پہلا غیر ملکی آپریٹر یہیں پہ آ کے انسٹال کیا تھا امریکہ نے۔ تو حالیہ برسوں میں بار بار میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد ابوظہبی نے اپنے ایک انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کو بڑھانا شروع کیا ہے یا جاری کیا ہوا ہے، لیکن یہاں بھی کافی تباہی ہوئی ہے ان کے ریڈارز پہ، جبکہ ملک میں تعینات امریکی افواج کے ساتھ تعاون کو بھی بڑھا دیا ہے۔ یہاں تو اب اسرائیلی فوج بھی آ چکی ہوئی ہے متحدہ عرب امارات میں۔ قطر العدید ایئر بیس کی میزبانی کرتا ہے جو خطے کا سب سے بڑا امریکی ایئر بیس ہے، اور امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک کا ایک ساتھ ایک انٹیگریٹڈ پیٹریٹ سسٹم بھی رکھتا تھا، یہ تباہ ہو چکا ہے۔ کویت، بحرین اور دیگر جو ریجنل پارٹنرز بھی ہیں وہ پیٹریٹ بیٹریاں چلاتے ہیں، جبکہ تیزی سے جدید علاقائی فضائی تعاون جو ہے دفاعی تعاون جو اس کے منصوبوں میں حصہ لیتے ہیں۔
ملٹری انسٹالیشنز کی حفاظت علاقائی دفاعی مشن کا صرف ایک اہم حصہ ہے، اتنا ہی اہم انرجی انفراسٹرکچر کی حفاظت بھی ہے۔ سعودی عرب کی تیل پروسیسنگ کی سہولیات، برآمدی ٹرمینلز اور پائپ لائنوں نے بار بار لمبے فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز اور کروز میزائلوں کے لیے اپنی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب تو ہوتھیوں نے بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ تو اسی طرح اماراتی جو توانائی کا جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے اور ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں، بندرگاہیں ہیں اور ان کے ایئرپورٹس ہیں، یہ مسلسل تحفظ کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس لیے امریکی فوجی منصوبہ سازوں کو دوہری ذمہ داری کا سامنا ہے۔ پہلی، امریکی اہلکاروں اور تنصیبات کا دفاع، دوسری، ریجنل پارٹنرز کی مدد کرنا جن کی انرجی ایکسپورٹس گلوبل اکنامک سٹیبلٹی کے لیے اہم ہے۔ یہ وسیع تر مشن لمبے تنازعات کے دوران ناگزیر طور پر انٹرسیپٹر کے اخراجات میں اضافہ کرتا ہے۔ جدید میزائل دفاعی نظام محدود حملوں کے خلاف بہت قابل ہے، لیکن ان کا اثر اس وقت پیچیدہ اور کمزور ہو جاتا ہے، غیر مؤثر ہو جاتا ہے، جب سیچوریشن اٹیکس کا سامنا ہوتا ہے۔ سیچوریشن اٹیکس کا مطلب ہے اتنی بڑی تعداد میں حملے کرنا کہ دفاعی نظام ان سب کو روک ہی نہ سکے۔ اس میں کئی بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور ڈرونز بیک وقت کئی سمتوں سے آتے ہیں۔ تو فوجی تجزیہ کاروں نے بارہا کہا ہے کہ کوئی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم ان لمیٹڈ انگیجمنٹ کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے۔ ہر لانچر میں انٹرسیپٹرز کی ایک محدود تعداد ہوتی ہے۔ دوبارہ لوڈ کرنے میں وقت لگتا ہے۔ انٹرسیپٹ کرنے کے فیصلوں میں پرابیبلٹی آف سکسیسفل انگیجمنٹ، یعنی جو کامیاب کے امکانات کتنے ہیں، اور انوینٹری پریزرویشن کے درمیان ایک توازن رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ اتنے میزائل چلائیں کہ آپ کو اس کو سکسیس ملے، اور اتنے زیادہ بھی نہ چلائیں کہ آپ کے سٹاکس کم ہونا شروع ہو جائے، بہت تیزی سے ختم ہونا شروع ہو جائے۔ اگر حملے ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہیں تو کمانڈرز کو انٹرسیپٹرز ایلوکیشن کرنے پڑتے ہیں، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ کہاں پہ یہ انٹرسیپٹر استعمال کرنے ہیں اور کہاں نہیں کرنے ہیں۔ تو رائٹرز نے نوٹ کیا ہے کہ جنگ کے بعد میزائل پیداوار میں تیزی آئی ہے اور کارخانے کئی اہم ہتھیاروں کی پیداوار بڑھا رہے ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن، جو امریکی ڈیفنس انڈسٹری کا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، BRSM میزائل کی پیداوار بڑھا رہا ہے کیونکہ یہ پرانے ATACMS سٹاکس کی جگہ لے رہا ہے۔ RTX، جو ایک اور بڑی امریکی ایک ڈیفنس کمپنی ہے، اس نے بھی ٹاماہاک پروڈکشن بڑھائی ہے اور پیٹریٹ انٹرسیپٹرز مینوفیکچرنگ میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے باوجود کئی پبلکلی اویلیبل جو کانگریشنل اسیسمنٹس ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ انڈسٹریل باٹل نیکس کی وجہ سے، یعنی رکاوٹوں کی وجہ سے، سٹاک کی بحالی بہت لمیٹڈ ہے۔ راکٹ موٹرز بہت سے میزائل پروگرام میں اہم ایک لمیٹنگ فیکٹرز میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ سے یا اس کے عدم دستیابی کی وجہ سے میزائلز تیار نہیں کیے جا سکتے تیزی سے۔ تو اسپیشلائزڈ الیکٹرانکس، سیکرز اور گائیڈنس سسٹم کو بھی ایک انتہائی ایک سکلڈ قسم کی مینوفیکچرنگ کے پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے، جسے فوری طور پر نہیں بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک طویل علاقائی جنگ کے دوران استعمال ہونے والے اسٹاک کو دوبارہ بنانے میں خریداری کے بڑھتے ہوئے فنڈز کے باوجود کئی سال لگ سکتے ہیں۔ چاہے فنڈز ایلوکیٹ بھی کر دیں، لیکن ان کے خریدنے، ان کے بننے میں پھر بھی کئی برس لگیں گے۔ کئی تھنک ٹینکس کے تجزیوں نے کہا ہے کہ ایک میدان میں طویل اخراجات دوسری جگہوں پر پلاننگ اسمپشن کو متاثر کرتے ہیں۔ کم ہوتے ہوئے ذخائر ضروری نہیں کہ فوجی کارروائی کو روکیں، لیکن وہ آپریشنل ٹائم لائنز اور فورس ایلوکیشن، یعنی کہ کہاں پہ یہ طاقت استعمال کرنی ہے، کہاں نہیں استعمال کرنی ہے، اور پھر رسک اسیسمنٹس، یعنی کہ کہاں کتنا خطرہ ہے، کتنا خطرہ نہیں ہے، اس پورے پروسیس کو یہ متاثر کرتے ہیں۔ تو رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ کچھ حکام نے عین انہی خدشات کا اظہار کیا ہے جنہیں پینٹاگون کے حکام نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ان کے پاس آپریشنل ریڈینس جو ہے وہ کسی بھی سطح پر کمپرومائز نہیں ہے۔ تو یہ فرق اہم ہے۔ دستیاب سٹاکس میں کمی کا خود بخود مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور جنگ لڑنے سے امریکہ قاصر ہے، بلکہ یہ دورانیے، یعنی کتنی جنگ طویل ہوتی ہے، کتنی انٹینس ہوتی ہے، اور اس کی پروکیورمنٹ پرائرٹیز جو ہیں اور اسٹریٹجک ریزرو جو ہیں، ان کی ضروریات کے بارے میں منصوبہ بندی کے مفروضوں کو تبدیل کر سکتا ہے، ہائپوتھیسس کو بدل سکتا ہے۔ اسٹریٹجک ریزروز وہ ذخائر ہیں جو ہنگامی صورتحال کے لیے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ تو رائٹرز کی رپورٹ سے پیدا ہونے والی بحث بالآخر دو متضاد یعنی کمپیٹنگ اسیسمنٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ امریکہ کم ذخائر کے باوجود
بے حد قابل ہے، کیونکہ اس کی فوج کے پاس بے مثال گلوبل لاجسٹکس ہیں، انڈسٹریل ریسورسز ہیں اور ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی ہے، اور اس کے ساتھ الائنس نیٹ ورک ہے، اتحادی ہیں، یہ جو ہمارے مسلمان عرب ممالک ہیں۔ تو اس نقطۂ نظر سے ایکسلریٹڈ پروکیورمنٹ اور ایکسپینڈڈ مینوفیکچرنگ آہستہ آہستہ ذخائر بحال کر دے گی، جبکہ آپریشنل جو فلیکسیبلٹی ہے وہ برقرار رہے گی۔ یعنی یہ وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ امریکہ کے ذخائر اتنے بھی کم نہیں ہیں کہ پریشانی ہو جائے، اور کیونکہ پیچھے پروڈکشن کیپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے، لہٰذا آہستہ آہستہ ذخائر بحال کر دیں گی، اور اس سے جو امریکہ کی جو آپریشنل فلیکسیبلٹی ہے وہ برقرار رہے گی، یعنی صلاحیت برقرار رہے گی۔ جبکہ دوسری اسیسمنٹ جو کچھ تجزیہ کاروں اور رائٹرز کی رپورٹ میں نامعلوم حکام سے منسوب خدشات میں جھلکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سسٹینڈ ہائی انٹینسو وارفیئر، یعنی ایک جدید عرصے یا طویل عرصے تک جنگ جو ہے، اس نے جدید درست میزائلوں کی پیداوار میں اسٹرکچرل لیمیٹیشنز کو بے نقاب کیا ہے۔ یعنی ایک طویل جنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کے پاس بہترین میزائل بنانے کی صلاحیت ہے، لیکن ان کی پروڈکشن کی تعداد بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق چیلنج ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی کا نہیں ہے، بلکہ انڈسٹریل انڈیورنس یعنی صنعتی برداشت کا ہے، صنعتی پیداوار کا ہے۔ دنیا کی سب سے جدید فوج کو بھی طویل جنگ جاری رکھنا مشکل لگ سکتا ہے اگر پیداوار مناسب رفتار سے ان کی کمی کی جگہ نہ لے سکے۔ جو بھی تشریح بالآخر زیادہ درست ثابت ہو، جو کہ دو ابھی بتائی میں نے کمپیٹنگ اسیسمنٹ جو ہے، ان میں موجودہ جنگ نے ایک وسیع تر سبق کو تقویت دی ہے جو دنیا بھر کے فوجی اداروں میں تیزی سے تسلیم کی جا رہی ہے۔ جدید جنگ کا تعین صرف ایڈوانسڈ پلیٹ فارمز یا سپیریئر ٹریننگ یا آپریشنل ڈاکٹرین سے نہیں ہوتا ہے، یہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی، سپلائی چینز اور انوینٹری مینجمنٹ اور مسلسل دباؤ میں دفاعی صنعتوں کی ریزیلینس سے بھی تشکیل پاتا ہے۔ رائٹرز کی ایکسکلوسیو رپورٹ، جس نے ایک ایسے مسئلے پر نئی توجہ مرکوز کی ہے جس کا دفاعی تجزیہ کار جو ہے وہ برسوں سے جائزہ لے رہے تھے، یہ نئی بات نہیں کی ہے، اور وہ ہے ملٹری ایفیکٹونیس اور انڈسٹریل سسٹینیبلٹی کے درمیان تعلق۔ ATACMS، PRSM، ٹاماہاک، پیٹریٹ اور تھارڈ اسٹاکس کی کمی کی خبروں نے اس بحث کو تیز کر دیا ہے کہ کیا موجودہ پروڈکشن کیپیسٹی طویل شدید کارروائیوں کی مدد کر سکتی ہے، جبکہ مستقبل کی کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے اسٹریٹجک اسٹاکس کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس جنگ نے مغربی ایشیا میں انٹیگریٹڈ ریڈار نیٹ ورکس اور لیئرڈ میزائلز ڈیفنس سسٹم اور ریجنل پارٹنرشپ کے ناگزیر کردار کو اجاگر کیا ہے۔ امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادوں نے دنیا کا سب سے جدید ڈیفنسو آرکیٹیکچر تعمیر کیا ہے، جس میں اسپیس بیسڈ سینسرز ہیں، لمبے فاصلے تک دیکھنے والے ایکس بینڈ ریڈار ہیں، پیٹریٹ ہیں، تھارڈ بیٹریز ہیں، ایجز سے ایکوپڈ ڈسٹرائرز ہیں، اور انٹر آپریبل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم شامل ہیں۔ یہ دفاعی اصطلاحات میں نے رپورٹوں میں پڑھی، اس لیے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جدید نیٹ ورک بالآخر کافی انٹرسیپٹر انوینٹریز پر منحصر ہیں تاکہ ارلی وارننگ کو ایفیکٹو ڈیفنس میں تبدیل کیا جا سکے، یعنی ان کے لیے انٹرسیپٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ چاہے رائٹرز کے رپورٹڈ خدشات بالآخر ایک ٹیمپریری وار ٹائم سٹرین کی نمائندگی کرتے ہیں یا ڈیپر سٹرکچرل چیلنجز کا ثبوت، یہ اس وقت واضح ہوگا جب سٹاکس بھرے جائیں گے اور پیداوار بڑھے گی۔ جو پہلے سے واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ نے فوجی طاقت کی انڈسٹریل فاؤنڈیشن پر بین الاقوامی توجہ کو تازہ کیا ہے۔ اس دور میں جب پریسیشن گائیڈڈ ویپنز جو ہیں وہ مسلسل خطرات اور پرولونگڈ کیمپینز یعنی طویل جنگیں جو ہیں ان کی خصوصیت رکھتا ہے، تو بڑے پیمانے پر ایڈوانس میونیشن تیار کرنے کی صلاحیت اتنی ہی اہم ثابت ہو سکتی ہے جتنا کہ انہیں میدان جنگ میں مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت۔ لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنے کم ہوتے ہوئے سٹاکس کا رسک لے کر ایران کے خلاف جنگ جاری رکھے گا یا دوبارہ سے بھرپور جنگ شروع کرے گا؟ اس پر رائٹرز کی رپورٹ خاموش ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اگر امریکہ یہ جنگ ایران سے ہارتا ہے تو پیٹرو ڈالر کی حاکمیت ختم ہو جائے گی، اور یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ اس لیے زیادہ امکان ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف ایک اور جنگ کرے گا، لیکن اسے پھر بھی
مطلوبہ سیاسی نتائج حاصل نہیں ہوں گے، یا کم از کم امکان بہت یقینی نہیں ہے کہ حاصل ہو جائیں گے۔ تو امریکہ کا یہی بڑا ڈائلیما ہے۔ تجزیہ سننے کا شکریہ، اپنی رائے ضرور دیجیے کامنٹس میں، اور لائک بھی کیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔